کتنے مساکین ہوں گے، کتنے بیچارہ ہوں گے، کتنا چارہ دار ہوں گے، مجھے سب معلوم ہے۔ تو ان کے لیے یہ بھی ہے من صلی علیہ وجبت لہ شفاعت، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر بھی میری شفاعت واجب، اور جس نے مجھ پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھ دیا اس پر بھی مجھ محمد کی شفاعت واجب، وہ کہیں بھی رہے کیسا بھی رہے، اگر مجھ محمد پر ایک مرتبہ بھی وہ درود پاک پڑھ دیا محبت کے ساتھ تو اس پر بھی میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اسی حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بادل الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، حج بیت اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں کرنی تھی مگر وقت کی قلت بے حد نامنظر ہے، مگر ادب کے معاملے پر کچھ باتیں آپ سماعت کر لیجئے کیونکہ وہ ادب کی جگہ ہے۔ جب حجاجان کرام حرمین شریفین میں جب آپ لوگوں کو اللہ کے کرم سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے صدقے میں اللہ وہ دن جب لائے کہ آپ حرمین شریفین میں آپ تشریف لے جائیں تو وہاں جانے کے بعد آپ وہاں کے ایک ایک ذروں کا لحاظ کریں، وہاں پر ایک ایک چیزوں کا لحاظ کیجیے گا۔ حضرت حور شاہ علی قلندر رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا حضور میں حج بیت اللہ کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت فرما دیجئے اور کرم فرما دیجئے۔ آپ نے دعائیں دی، محبت سے آپ نے اجازت فراہم کر دی۔ اس کے بعد آپ نے ایک بات کہی کہ میرے مرید تم کو اللہ اس لازوال نعمت سے سرفراز فرمائے اور تم حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہو جاؤ، یہ میری دعا ہے۔ مگر یاد رکھنا کہ مدینے کی گلیوں میں مدینے کے ایک ایک ذروں کا لحاظ کرنا، یہاں تک کہ مدینے کے کتوں کا لحاظ کرنا، مدینے کے کتوں کا بھی لحاظ کرنا، کبھی ان کی تمہارے وجہ سے ان کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، ان کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ حضرات گرامی، جانا تو بہت آسان ہے، جانا بہت آسان ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی اس سفر کو اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرمائے، ہر واجب، ہر سنن، ہر مستحبات، ہر فرض پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ حرمین شریفین کے ادب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے کہا کہ جانا تو وہاں کے کتوں کا بھی لحاظ کرنا۔ وہ مرید گیا اور گیا، حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر کے جب مدینہ شریف آیا تو آنے کے بعد جب روضہ رسول جانے لگا تو اب تو بہت وسیع ہے، پہلے بہت کشیدگی تھی اس گلی میں، تب ارد گرد مکانات تھے۔ جب میں گیا تھا 2015 میں تو کافی بلڈنگیں جنت البقیع کے سامنے بہت شاندار پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم بدستور تھی۔ میرے ہی آنے سے پہلے کتنی بلڈنگیں مسمار کر دی، اور ابھی حجاجان کرام سے پوچھا گیا تو کہا کہ مدینہ مارکیٹ کے علاوہ ساری بلڈنگیں توڑ دی گئی، وسیع کر دیا گیا، حرم کو بہت لمبا چوڑا کر دیا گیا۔ حضرات گرامی، حور علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے اس مرید کو اس بات کا خیال نہ رہا، اور وہ کئی کوچے میں جب گزرنے کا موقع آیا تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے اسی جھرمٹ میں لوگوں کے پاؤں سے لڑتے ادھر ادھر گھوم رہا، بھاگ رہا ہے۔ تب تک میں اس مرید کا پیر جو ہے اس کے پیر پہ پڑ گیا، وہ بہت زور سے چیخا۔ اس کو یاد آیا کہ میرے حضرت نے کہا تھا
کہ وہاں کے کتوں کا لحاظ کرنا میں نے کیا غضب کر دیا، مگر بات کافی دن کی ہو گئی، بھول گیا۔ لیکن جب واپس آیا تو حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے جب گیا پیر صاحب سے، تو دیکھا کہ آپ کے داہنے ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی ہے۔ جب پٹی کو دیکھا، سلام پیش کیا، سلام ملا، اس کے بعد پٹی پہ جب غور کیا تو پوچھ پڑا کہ ذرا حضور بتائیے کیا ہوا، آپ کے ہاتھوں میں پٹی کیوں ہے؟ تو ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ مدینے کی گلیوں کی کتوں کا بھی لحاظ کرنا، یہ تمہارا پیر کیا کہ کتے کے اوپر نہیں پڑا ہے، وہ کتا نہیں تھا بلکہ وہ ابو علی شاہ قلندر کی ذات تھی جو اپنے آپ کو حقیرانہ انداز میں کتے کی شکل میں وہاں مارا پھر رہا تھا، وہی میں تھا جس کے اوپر تمہارا پاؤں پڑا، تمہارے پاؤں پڑنے کی وجہ سے میری ہڈی فریکچر ہو۔ حضرات گرامی، تو جانا تو بہت آسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، نبی پاک کی محبت کا صلہ ہے، اور اسی صلہ اسی محبت کے صدقے میں اللہ وہاں کے تمام ارکان کو ہم سے ادا کروانے کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں جانے کا مطلب یہ ہے، شاعر اسلام کا قول ہے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، اور نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، اور سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ، یہ حاجیوں کی دعا ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا تعالیٰ جب اس منزل پہ لاہی دیا ہے تو پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو نہ دے، اپنے محبوب کی محبت کو دے، پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو مت دے، اے اللہ تو اپنی رحیمی و کریمی کو دے، اپنے رحیمی و کریمی کے صدق و طفیل میں اپنے بندوں کے اس عجز اور اس سفر کو قبول فرما۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، آمین کہہ دیجئے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، ارے محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کون سی چیز جو تیرے رب کریم سے دور کر رکھی ہے؟ حضرات محترم، ایک شے ایسی ہے جو اللہ سے دور ہونے میں بہت مدد کرتی ہے، وہ ہے متاع دنیا۔ آقا فرماتے کل متاع دنیا قلیل، دنیا کی حرص و طمع بہت تھوڑی ہے۔ یہی وہ حرص و طمع ہے جو اللہ سے ہمیں دور کرتی ہے۔
کبھی ہم اولاد کی محبت میں غافل ہو جاتے ہیں، کبھی دولت کے محبت میں غافل ہو جاتے ہیں، کبھی سرمایہ کے محبت میں غافل ہو جاتے ہیں۔ دنیا اسی کا نام ہے، اور جب انسان اس سے دور رہتا ہے، دنیا سے دور رہے گا تو دنیا اس کے قدموں میں رہے گی، اور جو دنیا سے قریب رہے گا دنیا